سعد رسول صاحب اور عدیل وڑائی صاحب، آپ دونوں کی جانب آئیں گے، ہمارے نمائندگان کی زبانی آپ دونوں نے ہی سن لیا۔ سعد صاحب، یہ رویہ ہوتا ہے حکمرانوں کا، یہ ان کو کرنا چاہیے کہ آپ سیاسی ایک چیز کو آپ اتنا ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں، دوسری طرف آپ کے ملک میں کیا صورتحال ہے اس طرف ان کی توجہ ہی نہیں، کون دے گا اس طرف توجہ؟ دیکھیے، جتنا بھی افسوس کریں اتنا کم ہے۔ میں تو باقی تمام پاکستانیوں کی طرح جو اس میں سیلاب زدگان کی فوٹیجز آ رہی ہیں، جو بچوں کی تصویریں آ رہی ہیں، جو لوگوں کی تصویریں آ رہی ہیں، وہ دیکھنے کے بعد انسان کا تقریباً ایک طرف سے ایمان اٹھ جاتا ہے اس طرح کی گورننس سٹرکچر کے اوپر سے کہ اگر اس طرح کی گورننس کے سٹرکچر کے اندر جہاں پہ پورے اربوں روپے کے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں لوگوں کے ضمیر خریدنے کے لیے، مبینہ طور پہ لوگوں کو ہوٹلوں کے اندر ٹھہرا کے تو ووٹنگز کروانے کے کروڑوں روپے کے پیسے جو ہیں وہ ہفتہ ہفتہ لوگوں کو ٹھہرایا ہوا ہے، ان کو انٹرٹین کر رہے ہیں، ان سے ووٹنگ کروائیں گے، جہاں پہ عدالتی نظام کھڑے ہوئے پانی کے اوپر سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے باہر ایک زمانے میں سو موٹو لے لیتا تھا اور رینڈم قسم کی چیزوں کے اوپر، سیاسی چیزوں کے اوپر سو موٹوز ہوتے رہے، جہاں پہ اگر آپ ایڈمنسٹریٹو کارروائیاں دیکھیں تو پولیس پنجاب، یہ اسلام آباد کی پولیس اور ماضی کے اندر پنجاب کی پولیس اور ابھی بھی ان سے زیادہ پھرتیلی کوئی آپ کو چیز نہیں لگتی۔ جب کوئی سیاسی کسی کے خلاف کارروائی کرنی پڑتی ہے وہ اگلے کو قبر میں سے اٹھا کے زندہ کر کے ان سے برآمدگیاں کروا لیتے ہیں۔ تو جب اس طرح کا ایک انسانی المیہ جب جنم لے سیلاب کی طرح کا، تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہ جوڈیشری کے پاس اس طرح کی طاقت ہے، نہ ایڈمنسٹریشن کے پاس ہے، نہ کسی سیاستدان کے پاس ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز پہ تو تقریباً اِنّا للہ پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ اب سے تقریباً 48 گھنٹے پہلے تک بھی یہ کسی کی پریفرنس ہی نہیں تھی۔ یہ جو بات ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، ریسورسز نہیں ہے، بندے نہیں ہیں، جتنے ہیں اتنی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بات کر رہی ہے کام، میں اس بات سے بالکل بھی ایگری نہیں کرتا۔ ہمیں ہر سال پتہ ہے، یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں کہ جب زیادہ بارش ہوتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے والی بات پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہی۔ بھئی آپ کو ہر سال پتہ ہے کہ مانسون کے وقت سیلاب آنے ہیں، کبھی 10% زیادہ ہوں گے، کبھی 50% زیادہ ہوں گے، کبھی 10% کم ہوں گے، لیکن ہر سال یہ سیلاب آنے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ مانسون سے پہلے آپ نے نالوں کے کچرے صاف کرنے ہیں، دریاؤں کی صفائیاں کرنی ہے تاکہ کچھ پانی گزر سکے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ڈیمز بنانے ہیں، کہیں بند بنانے ہیں، عوام کو کہیں منتقل کرنا ہے۔ یہ جو بے حسی ہے ہمارے ملک کے اندر سیاستدانوں کی، مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ لفظ یوز کرنا پڑ رہا ہے، یہ اس کے علاوہ کوئی لفظ اس وقت سمجھ نہیں آتا۔ جب آپ ان فوٹیجز کو دیکھیں، ان بچوں کی بے قصور بچوں کی لاشوں کو دیکھیں، میں ایک گزارش اور کرتا چلوں کہ خاص طور پہ جو سادرن پروونسز ہیں، نیچرلی بلوچستان اور سندھ، جہاں پہ اس میں زیادہ ہر سال اس کے اندر زیادہ سے زیادہ انفارچونیٹلی بربادی آتی ہے، ان لوگوں کی کیا پرسپیکٹیو پلاننگ ہے؟ آج وزیر اعظم صاحب کھڑے ہوئے تھے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ، اگر ان سے پوچھ لیتے کہ ابھی تو چلیں ہم کچھ مل جل کے پانی ختم کر رہے ہیں، اگلے سال کا کیا پلان ہے، کیا ڈیمز بنائیں گے، کیا بند بنائیں گے، کیسے چیزیں ٹھیک کریں گے، اور تو اس کے اندر ہمارے سیاستدانوں کے پاس کوئی جواب نہیں، کیونکہ وہ اگلے سال کی کیا ہے، سوموار سے آگے کی تو بات نہیں سوچ رہے۔ وہ تو کبھی کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز، تو کبھی فلانے کو ڈسکوالیفائی کر دیں، تو فلانے کو اندر ڈال دیں، تو فلانے کو باہر نکال دیں، اس سے آگے ناک کی حد سے آگے تو وہ دیکھ ہی نہیں رہے۔ اور بڑا مجھے افسوس ہوا شہباز شریف صاحب کے بیان کے اوپر، میں بہت ہی احترام سے کہوں، وہ شہباز شریف صاحب جو کہ ماضی میں ایڈمنسٹریٹو سپیڈ کی وجہ سے، شہباز سپیڈ کی وجہ سے اور شہباز پرفارمنس کی وجہ سے جانے جاتے تھے، جو گم بوٹس پہن کے، وہ ربر بوٹس پہن کے پانی میں لاہور میں کھڑے ہوئے نظر آتے تھے، انہوں نے آج کہا اپنے بیان میں کہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں سندھ حکومت کو جس طرح کی وہ کام کر رہی ہے۔ شہباز شریف صاحب تھوڑا خدا کا خوف کریں، سندھ حکومت کی پرفارمنس میں پچھلے 15-1 سال کے اندر، جس کے بعد یہ سیلاب آیا، جس کے بعد یہ کچرے اور ویکسین، اگر آپ سندھ حکومت کی پرفارمنس کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں تو مہربانی کر کے اپنے پرفارمنس کی کریڈیبلٹی آئندہ پاکستان میں